دوستو، ایک گاؤں میں کسی صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی اور ابھی جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ اسی اثناء میں ان کا مہمان آ گیا۔ شوہر نے اسے بیٹھک میں بٹھا دیا اور بیوی سے کہنے لگا، فلاں رشتہ دار آیا ہے، اس کے لیے کھانا بناؤ۔ وہ غصے میں تھی تو کہنے لگی، نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ تمہارے مہمان کے لیے، جاؤ میری جان چھوڑو۔ یہ سن کر وہ بڑا پریشان ہوا کہ لڑائی تو ہماری اپنی ہے، اگر رشتہ دار کو پتہ چلے گا تو خام خواہ کی باتیں بنیں گی، لہٰذا خاموشی سے آ کر مہمان کے پاس بیٹھ گیا۔ اتنے میں اسے خیال آیا کہ چلو اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، خاندان والی بات ہے، میں انہی سے ایک مہمان کا کھانا پکانے کو بول دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ ہمارے مہمان کے لیے کھانا بنا دیجیے۔ انہوں نے کہا، جی اچھا، جتنے مہمانوں کا کھانا کہیں بنا دیتے ہیں، اور میں مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب مہمان کو کم از کم کھانا تو مل جائے گا، جس سے عزت بھی بچ جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد مہمان نے کہا، ذرا ٹھنڈا پانی تو لا دیجیے۔ وہ اٹھا کہ گھڑے کا ٹھنڈا پانی لا دوں۔ اندر گیا تو دیکھا کہ بیوی صاحبہ تو زار و قطار رو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ آخر یہ کیوں رو رہی ہے، اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ بیوی نے پہلے سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیا، کہنے لگی، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ کوئی وجہ تو ضرور بنی ہے۔ اس کے خاوند نے کہا کہ بتاؤ آخر تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے، تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے کہا، مجھے معاف کر دیں، پھر میں آپ کو بات بتاؤں گی۔ آخر اس نے کہہ دیا کہ جو لڑائی جھگڑا ہوا تھا میں نے دل سے نکال دیا ہے اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ کہنے لگی کہ جب آپ نے آ کر مہمان کے بارے میں بتایا اور میں نے کہہ دیا تھا کہ نہ تمہارے لیے کوئی کھانا ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے، مگر میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو میری اور آپ کی ہے اور یہ مہمان تو رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنی پول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوتا ہے، ایک سفید ریش آدمی اس بوری میں سے آٹا نکال رہا ہے، اور میں یہ منظر دیکھ کر سہم گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اے خاتون، پریشان مت ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو تمہارے آٹے میں شامل تھا، اب چونکہ یہ ہمسائے کے گھر پکنا ہے، وہی آٹا لینے کے لیے آیا ہوں۔ محترم عزیز دوستو، اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مہمان بعد میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے بھیج دیتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔